الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور عزیز نوجوانوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم مسجدیں قائم کریں، مسجدوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے کا انتظام کریں. اور میں اس موقع سے رب کائنات کی شکر گزاری ادا کرتے ہوئے اس مسجد کے بانی اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے حق میں بھی دعائیں کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہاں پر ایک جو چھوٹا سا پودا لگایا تھا، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس مسجد کی توسیع اور اس کی تجدید کے بعد یہ پھلتا پھولتا ہوا درخت بن چکا ہے. اللہ رب العالمین اس کے قائم کرنے والوں کو، اس میں حصہ لینے والوں کو، اس کو آگے بڑھانے والوں کو، اس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے لیے آگے آنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. جو آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں رب کائنات نے انہی مسجدوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں جن صفات کا تذکرہ ان آیتوں کے اندر کیا گیا. یہ مسجدیں جو رب کائنات کی پسندیدہ مقامات ہیں، یہ مسجدیں جو اللہ رب العالمین کا گھر ہیں، یہ مسجدیں جو پاکیزہ کاموں کو انجام دینے کا مرکز ہیں، یہ مسجدیں جو اللہ رب العالمین کو یاد کرنے، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے، اس کے آگے سجدہ کرنے، اس کے آگے رکوع کرنے اور رب کائنات کے کلام کو زندہ رکھنے، دین اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کو آگے بڑھانے کا سب سے بڑا مرکز ہیں. ان مسجدوں کی تاریخ پر اگر آپ توجہ دیں تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے تمام گوشوں کو دیکھ لیں. آپ نے جس انداز سے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ کاش مسجد اقصی کی قبلے کی تحویل کر کے اس کو خانہ کعبہ کی طرف گھما دیا جائے. جب کفار و مشرکین مکہ نے دین اسلام کے مشن پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں، توحید کے علم کو بلند کرنے کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں جینا حرام کر دیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے خلاف سازشیں کی گئی، صحابہ کرام کو ستایا گیا، آپ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. اس سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی، آپ کو طائف میں لہو لہان کیا گیا. جب آپ راتوں رات رب کائنات کی اجازت اور اس کے حکم سے مدینہ کی جانب کوچ کرنے لگے، ہجرت کرنے لگے، تو آپ بار بار
مکہ مکرمہ کو اور مسجد حرام کو، جو دنیا کا مقدس ترین مقام ہے، دنیا کی مقدس ترین مسجد ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کی جانب رخ کر کے انسان نمازیں ادا کرتا ہے۔ یہ دنیا کی محفوظ ترین جگہ، یہ مکہ مکرمہ کو آپ بار بار پلٹ کر کے دیکھتے تھے، بار بار آس لگاتے تھے، امیدیں لگاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ یہ مسجد حرام کے تحفظ کے لیے، مسجد حرام سے محبت کے نتیجے میں آپ نے یہ وتیرہ اختیار کیا۔ آپ بار بار کہتے تھے، اے خانہ کعبہ، اے مکہ مکرمہ، میں تجھ کو چھوڑ کر کے جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، لیکن تیرے یہاں رہنے والوں اور بسنے والوں نے مجھ کو مجبور کر دیا ہے۔ میرے رب نے مجھ کو اس بات کی اجازت اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں یہاں سے مدینہ کی جانب ہجرت کر جاؤں۔ تو سب سے پہلا مقام یہ مسجد حرام کا تھا، جس کی جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیدیں لگا کر کے آنسو بہایا کرتے تھے۔ اسی خانہ کعبہ میں آپ نے جا کر کے فتح مکہ کے بعد جو بت پرستی ہوتی تھی، خانہ کعبہ سے ان بتوں کو نکال کر کے پھینکا، توحید کا علم بلند کیا۔ اسی مکہ مکرمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے حکم سے حرمت والا شہر قرار دیا۔ یہ فائنل کیا گیا کہ اس میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، خود سے اگ جانے والے پودوں کو کاٹا نہیں جا سکتا، کسی جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس مکہ مکرمہ کے تقدس کو، اس کی حرمت کو، اس کی عظمت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا۔ تو روئے زمین پر یہ سب سے پہلی اور سب سے مقدس مسجد تھی، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پلٹ کر کے دیکھا کرتے تھے۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، ہجرت کے پورے سفر کی داستان آپ دیکھ لیں، کتنی تکلیف کے عالم میں دشمنوں کا سامنا کرتے ہوئے، جو جان کے دشمن تھے ان کا سامنا کرتے ہوئے، چلچلاتی دھوپ میں، ریگستان اور صحرا میں، اور ایسے ہی کنکروں اور پتھروں سے بھری سرزمین پر آپ کسی طریقے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے پہنچتے ہیں۔ نہ گاڑی گھوڑے تھے، نہ امکانات تھے، نہ بنے بنائے راستے تھے، آپ کی اپنی سواری تھی اور آپ اس پر چل کر کے جایا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ جب آپ مدینہ میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے قباء کے مقام پر ٹھہر کر کے مسجد قباء کی تاسیس اور اس کی بنیاد کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ان مسجدوں کا مقام جتنا بلند اور جتنا عظیم ہے، یہ مسجدیں دین کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہیں، یہ مسجدیں قرآن و سنت کی پیروی کرنے کا مرکز ہیں، یہ مسجدیں رب کائنات کو یاد کرنے اور پاکیزہ کلمات کو بلند کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کے مراکز ہیں۔ اسی بنیاد پر مکہ مکرمہ سے جب آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اسی مسجد کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح کر دیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ رب کائنات نے واضح کر دیا، جب منافقین نے، اسلام دشمنوں نے آپ کو اپنے مقام پر بلا کر کے وہاں نماز قائم کرانا چاہی، تو رب کائنات نے آسمان سے یہ آیت کریم نازل فرمایا کہ نہیں، یہ جو مسجد جس میں یہ دشمنان اسلام لے جا کر کے آپ کی سند حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے چہرے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ذریعے اپنی مسجد کی توثیق کرانا چاہتے ہیں، سن لیں، یہ مسجد نفاق کی بنیاد پر دراڑ ڈالنے کے لیے قائم کی گئی ہے، اور اصل مسجد قباء ہے، جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی۔ لہذا
اس مسجد میں آپ قیام کریں، اس مسجد میں نمازوں کا اہتمام کریں۔ مسجد قباء سے آپ کا قافلہ آگے بڑھتا ہے، مدینہ منورہ کی جانب آپ بڑھتے ہیں، تو اس تاریخ کو بھی آپ دیکھیں کہ راستے میں جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے جمعہ کا قیام کیا اور وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ پہنچے، سفر کی تھکان ہے، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں، آپ کے پاس نہ رہنے کا کچھ ہے، نہ کھانے کا کچھ ہے، نہ سر ڈھانکنے کے لیے کوئی مکان ہے، نہ پہننے کے ڈھنگ کے کپڑے ہیں، نہ بیویوں کے ساتھ قیام اختیار کرنے کے لیے حجرے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ بغیر کسی سامان کے خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ لیکن پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جس بات کی فکر دامنگیر ہے وہ یہ ہے کہ 2 یتیم بچوں کی ایک زمین دیکھی گئی، یتیم بچوں سے اس کو خریدا گیا اور وہاں پر مسجد نبوی قائم کی گئی، جو حرم النبی کہلایا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا شہر قرار دیا۔ مسجد نبوی کا قیام ہوا، یہ پوری کی پوری داستان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑی ہوئی داستان ہے، جس میں مسجدوں کا کردار بہت اونچا رہا ہے۔ مسجد نبوی کے قیام کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زمین خرید لی تو سب سے پہلے کون سا عمل انجام دیا گیا؟ وہاں بعض مشرکوں کی قبریں تھیں، آپ نے فرمایا ان قبروں کو اکھاڑ کر کے، ان کی ہڈیاں نکال کر کے لے جا کر کے عام قبرستان میں ان کی تدفین کر دی جائے، کیونکہ مسجد یا تو مسجد رہے گی، مسجد کے اندر نہ قبر ہو سکتی ہے، نہ قبر کے اوپر مسجد ہو سکتی ہے۔ یہ مسجدیں زندگی کا پیغام ہیں، یہ مسجدیں توحید کا پیغام ہیں، یہ مسجدیں رب کائنات کے آگے جھکنے کا پیغام دیتی ہیں۔ لہذا ان مسجدوں میں قبریں نہیں بنائی جا سکتی اور قبرستانوں میں مسجدیں نہیں بنائی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت کو گزار کر کے جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ بڑی تکلیف کے عالم میں تھے، اتنی شدید تکلیف تھی کہ مسواک نہیں چبا سکتے تھے، اتنی شدید تکلیف تھی کہ خود اٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، اتنی شدید تکلیف تھی کہ مسلمانوں کی امامت کے لیے اپنے حجرے سے نکل کر کے مصلی پر بڑھنے کی طاقت نہیں تھی۔ عائشہ صدیقہ اپنی پیٹھ پر سہارا دے کر کے بیٹھاتی تھی، 2 صحابہ کرام کندھا دے کر کے مسجد نبوی کے مصلی تک لے جاتے تھے۔ اس عالم میں بھی آپ نے امت اسلامیہ کو توحید کا پیغام دے دیا۔ آپ نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ مرض الموت میں بڑی تکلیف کے عالم میں تھے، ایک بار مبارک چہرے پر اپنی چادر ڈھکتے تھے اور بے چینی کے عالم میں چادر کو کھینچ کر کے ہٹا دیا کرتے تھے، بڑی بے چینی کا عالم تھا، آپ تکلیف محسوس کر رہے تھے، کمزوری تھی، بولنے کی سکت اور طاقت نہیں تھی، مسواک نہیں چبا سکتے تھے، لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، امت اسلامیہ کے سامنے کوئی خطاب نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس عالم میں آپ نے ساری کی ساری طاقت اور ساری جرأت اور ساری ہمت کو بٹور کر کے آپ نے فرمایا اے امت مسلمہ تم سن لو کہ لعنت ہے یہودیوں پر، لعنت ہے نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے اوپر مسجدیں تعمیر کر لی، جن لوگوں نے اپنے انبیاء کو رب کائنات کو چھوڑ کر کے معبود بنا لیا، ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا سنو، تم کان کھول کر کے سن لو، میری قبر کو
بھیڑ لگانے کا ذریعہ نہ بنانا، میری قبر پر عید نہ منانا، میری قبر پر جم گھٹے نہ کرنا، میری قبر پر عرس نہ لگانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ یہ مسجدوں کا پیغام یہ خالص توحید کا پیغام ہے۔ اسی وجہ سے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی، زمین خریدی گئی، تو آپ نے وہاں سے 2-4 قبریں جو تھیں ان کو اکھاڑ کر کے، ان کی ہڈیوں کو جمع کر کے عام قبرستان میں منتقل کرا دیا، تاکہ مسلمانوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ ان مسجدوں کے ساتھ یہ قبریں نہیں ہو سکتی، قبروں کے ساتھ یہ مسجدیں نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ یہ مسجد توحید کا پیغام دینے والی مسجد ہے۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ یہ مسجد اتباع رسول کا پیغام دینے والی مسجد ہے۔ یہ رب کائنات کا کرم ہے کہ یہ مسجد صحابہ کرام کے فہم اور سلف صالحین کے منہج کی جانب بلانے والی مسجد ہے۔ لہذا رب کائنات کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ مسجد اپنے استحکام کے ساتھ قائم رہے گی، اور اگر اس کے بانیوں میں، اس کے معاونین میں، اس کے متعلقین میں کچھ بدظنیاں ہے، کسی انداز کی ناچاقی ہے، اخلاص کی کمی ہے، ریاکاری ہے، تو آج بھی موقع ہے کہ اس چیز سے توبہ کی جائے، اخلاص پیدا کیا جائے۔ ان مسجدوں کے ممبر و محراب پر ایسے افراد کی رسائی نہ ہونے دی جائے جو قال اللہ اور قال رسول کے علاوہ کوئی باتیں کرتے ہیں۔ ان مسجدوں کے ممبر و محراب پر ایسے افراد کو نہ آنے دیا جائے جو اخوانیت و سروریت کی گفتگو کرتے ہیں، جو منہج سلف سے ہٹ کر کے قرآن و سنت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ مسجدیں امن و سلامتی کا پیغام ہیں، لہذا ان مسجدوں کو اسی لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب کائنات نے سورہ توبہ میں 5 صفات کا تذکرہ کر دیا ہے۔ یہ 5 صفتیں مسجدوں کو قائم کرنے والے، مسجدوں کو سجانے دھجانے والے، مسجدوں کے رنگ رونق کا خیال کرنے والے، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی یہ صفتیں ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہیں تو اپنی گریبان میں جھانکیں، ان صفتوں پر کھرا اتریں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجدوں کی رونق اور اس کی آبادی میں حصہ لینے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو رب کائنات پر ایمان رکھے گا وہ غیر اللہ کی جانب مائل نہیں ہوگا۔ جو رب کائنات پر ایمان رکھے گا وہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کرے گا۔ جو رب کائنات پر ایمان رکھے گا وہ رسول کی اطاعت کو اللہ رب العالمین کی اطاعت تصور کرے گا۔ جو رب کائنات پر ایمان رکھے گا وہ صحابہ کرام کی توہین یا تنقیص کرنے والوں کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ اپنی آبرو سمجھ کر کے، اپنی عزت سمجھ کر کے صحابہ کرام کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دے گا، کیونکہ یہ صحابہ نہ ہوتے تو دین یہاں تک نہ پہنچتا، یہ صحابہ نہ ہوتے تو اتنی صاف ستھری بات کرنے والے افراد مسجدوں کے ممبر و محراب پر نہ پہنچتے، یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم ایسی صورت میں چوپایوں کے مانند زندگی گزار رہے ہوتے، نہ یہ پتا ہوتا کہ پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، قضاء حاجت کی تکمیل کیسے کرنی ہے، لین دین کیسے کرنی ہے، حلال و حرام کی تمیز کیا ہے، چلنے کے آداب کیا ہیں، سونے جاگنے کے آداب کیا ہیں، بڑوں کا مقام کیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کا مفہوم کیا ہے۔ اگر یہ صحابہ نہ ہوتے تو ہم کچھ بھی نہ سمجھ سکتے۔ لہذا صحابہ کرام پر ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارا کاروبار، ہمارا سارا کا سارا سرمایہ صحابہ کرام اور نبی آخر الزماں
اور قرآن و سنت پر فدا ہو، قربان جائے۔ رب کائنات ہم کو یہ جذبہ لے کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ ان مسجدوں کی رونق کا، ان مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا، ان مسجدوں کو آباد کرنے کا حق وہ لوگ رکھتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں آگے صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ لوگ اس کا خیال رکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن جانتے ہیں کہ آسانی پیدا کرنے والا وہی رب کائنات ہے۔ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن جانتے ہیں کہ روزی روٹی دینے والا وہی رب کائنات ہے۔ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہاتھ اٹھاتے ہیں تو امیدیں رکھتے ہیں کہ رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، لہذا یہ رب کائنات پر ایمان کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی آخرت قائم ہوگی، قبر کے اندر سوال و جواب ہوں گے، آخرت میں یہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، پوری دنیا چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ آخرت قائم ہوگی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست سے دامن جھاڑ لے گا، متعلقین ایک دوسرے سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ اور اسی خطرناک منظر کشی کرتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت قائم ہوگی سب مادرزاد ننگے بغیر کپڑے کے، ننگے دھڑنگے نکل کر کے نفسی نفسی کے عالم میں بھاگ رہے ہوں گے، تو کیا کوئی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شرمگاہ کو دیکھنے سے کہیں زیادہ معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، انسان افراتفری کے عالم میں ہوگا۔ تو قیامت جب قائم ہوگی، اس قیامت کی منظر کشی ہم نے قرآن و سنت میں پڑھی ہے، علماء سے سنا ہے، اس کو دیکھا نہیں۔ لیکن ایک مسلمان جیسے رب کائنات پر ایمان رکھتا ہے ویسے ہی آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو کمائے گا آخرت میں وہی کاٹے گا، دنیا میں حرام خوری کرے گا تو آخرت میں عذاب سے دوچار کیا جائے گا، دنیا میں غلط کاری کرے گا، کسی کو دھوکہ دے گا، بیڑی سگریٹ پیے گا، نشہ آور چیزوں کو استعمال کرے گا، داڑھیاں موڑے گا، غیر اسلامی لباس اختیار کرے گا، مسجدوں کی توہین کرے گا، لوگوں کی توہین کرے گا، علماء بیزاری کا شکار ہو جائے گا، قرآن و سنت کو کنارے کر دے گا، تو سمجھ لے کہ آخرت میں اس سے اس کے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے ان مسجدوں کو آباد کرے۔ اس نے آخرت کے مناظر دیکھے نہیں ہیں لیکن اس پر ایمان رکھے، پختگی کے ساتھ یقین رکھے۔ تو ان مسجدوں کا دوسرا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ان مسجدوں کے ذریعے غیب کے ایمان پر انسان آخرت پر پختگی اختیار کرتا ہے، آخرت کی جواب دہی کے تصور کے تحت اپنے قدم بڑھاتا ہے۔ کوئی بات بولتا ہے تو سوچ کر کے بولتا ہے، قلم اٹھاتا ہے تو سوچ کر کے اٹھاتا ہے، لین دین کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر کے اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں کرتا ہے۔ لہذا آخرت کی جواب دہی کے لیے یہ مسجدیں ہم کو تیار کرتی ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا ان مسجدوں کو آباد کرنے والے رب کائنات پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ صرف مسجدیں بنا نہیں ڈالتے، مسجدوں کو سجاتے نہیں ہیں، مسجدوں میں انتظامات نہیں کرتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مسجدوں کے انتظام و انصرام میں 24 گھنٹے کھڑے رہیں لیکن نیند اتنی غالب آ جائے کہ صلاۃ فجر کو چھوڑ دیں، نمازوں کو چھوڑ کر کے مسجدوں کو ویران کر دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی تیسری بنیادی صفت یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر نمازوں کے قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ نمازیں کیسے قائم ہوتی ہیں؟ یہ نمازیں اذان کی صداؤں کو بلند کر کے، رب کائنات کی بڑائی کو بیان کر کے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کر کے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے کر کے یہ مسجدیں قائم ہوتی ہیں اور مسجدوں میں نمازیں قائم ہوتی ہیں۔ مؤذن آپ کو پکارتا ہے کہ نماز کی جانب آؤ، مؤذن آپ کو یاد دلاتا ہے کہ رب کائنات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ مؤذن بار بار یہ درس ریپیٹ کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو ان مسجدوں کے اندر نمازوں کا قیام یہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی تیسری بنیادی صفت ہے۔ اور ایسے ہی جب یہ اپنے جسمانی حقوق کو ادا کر دیتے ہیں، غیبی امور پر ایمان کی تکمیل کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی توحید کو سمجھ لیتے ہیں، آخرت پر ایمان کا حق ادا کر دیتے ہیں، جب غیبیات پر ایمان لے آتے ہیں تو اپنے جسموں کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی جسمانی عبادت یعنی نمازوں کے قیام کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا معاملہ یہی نہیں رکتا، یہ کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے لین دین کرتے ہیں، کچھ کماتے کھاتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، کچھ مال جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے وَآتَ الزَّکَاۃ، کہ اگر ان کا مال نصاب کو پہنچ جائے، اس پر حول گزر جائے، سال گزر جائے، تو اس کا 2.5% فقراء اور مساکین کی جھولیوں میں پوری رضامندی کے ساتھ ڈال دیتے ہیں۔ آج مسلمان اپنا احتساب کر کے کیا اس بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہے کہ زکوٰۃ کو اپنے چہروں کو سکوڑ کر کے، پیشانیوں پر بل دے کر کے، یہ سوچ کر کے نکال دیا جاتا ہے کہ یہ تو نکالنا ہے، آپ خوشی خوشی نکالیں۔ زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر کے مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیں، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر کے صدقات و خیرات میں سبقت کریں، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر کے اپنے اصل مال سے پیسہ خرچہ کریں، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا غیبی امور پر ایمان لانا، جسمانی عبادات کو انجام دینا اور ساتھ ہی مالی عبادت کو انجام دینا یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں اور مسجدوں کی تعمیر کرنے والوں کی بنیادی صفتیں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ جب ان صفتوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان کا حق ادا کر دیتے ہیں، آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، مال میں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، جسمانی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ اللہ رب العالمین سے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا ان سے اتنی قریب ہو جاتی ہے کہ لم یخش الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اس کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس سے رجا اور امید رکھتے ہیں کہ میں عبادتوں کو انجام دوں گا تو رب کائنات مجھ کو جنت نصیب فرمائے گا، قبر کے عذاب سے بچا لے گا، دنیا میں عزت و وقار عطا فرمائے گا۔ یہ ان لوگوں کی بنیادی صفت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بشارت دے دی، فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا امید ہے ان قریب یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر لیے جائیں گے۔ جس کو ہدایت مل جائے اس کا کیا پوچھنا ہے، جس کو رب کائنات ہدایت والوں میں شمار کر لے اس کا کیا پوچھنا۔ لہذا آپ اگر مسجدوں کی تعمیر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان صفات پر کھرا اتر کر کے آپ آگے آئیں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کا حق ادا کریں، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اور جو حدیث رسول میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یحب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ رب العالمین کو روئے زمین پر سب سے زیادہ جو سرزمین محبوب ہے یہ اس کی مسجدیں ہیں۔ ان مسجدوں میں پاکیزہ کام کیے جاتے ہیں، ان مسجدوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، ان مسجدوں میں زندگی کا پیغام دیا جاتا ہے، ان مسجدوں میں نئی نسل کی اسلامی تربیت کو انجام دیا جاتا ہے، ان مسجدوں میں
امن و سلامتی کا درس دیا جاتا ہے، ان مسجدوں میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب بتائے جاتے ہیں، ان مسجدوں میں خواتین کے حقوق ادا کرنے پر لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، ان مسجدوں میں بڑوں کا احترام کرنے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کا درس دیا جاتا ہے، ان مسجدوں میں آواز میں بات کرنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، ان مسجدوں میں زمین پر چلنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، ان مسجدوں میں خواتین کے لباس کا درس دیا جاتا ہے، ان مسجدوں میں بے حیائی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور حیا کا درس دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ مسجدیں ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے خاص کی گئی ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان مسجدوں کا حق کس حد تک ادا کرتے ہیں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور میں ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے گھر، رب کائنات کی ایسی مسجدیں جن کو بلند کرنے اور جن کے اندر رب کائنات کے ذکر و اذکار کا رب کائنات نے حکم دیا ہے، ان مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ رب کائنات کے کلمات بلند ہو سکیں۔ ان مسجدوں کو شاندار طریقے سے تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس میں آنے کے بعد انسان رب کائنات سے سرگوشی کر سکے، اللہ رب العالمین کو یاد کر سکے۔ تو رب کائنات نے سورۃ النور میں واضح کر دیا کہ ان گھروں کے اندر جن کو بلند کرنے اور جن کے اندر رب کائنات کے نام کو بلند کرنے، اس کی تسبیح و تحلیل کرنے کی رب کائنات نے صبح شام کے وقت میں اجازت دی ہے۔ ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی ایک صفت بیان کرتے ہوئے اسی آیت کریمہ میں آگے رب کائنات نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، فرمایا ان مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مردانہ صفات سے متصف ہوتے ہیں، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دنیاوی مصروفیات، کاروبار اور دنیا کی مشغولیت رب کائنات کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ کاروبار میں لگے رہتے ہیں لیکن ان کو پتا ہے کہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں آئیں گی، تو صحابہ کرام کے طریقے پر ترازو کے ایک پلڑے میں باٹ اور دوسرے کے اندر سامان رکھ دیا گیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین روزی دینے والا ہے۔ یہ گراہک، یہ دنیا داری، یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات کی مرضی کے بغیر نہیں پنپ سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دنیا داری اور بیع و شراء اور دنیا کی چمک دمک، مال و دولت، یہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، نہ نمازوں کو قائم کرنے سے غافل کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دینے سے غافل کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ لوگ اس دن سے ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں پتھرا جائیں گی، گھبرا جائیں گی، کانپنے لگیں گی، یعنی قیامت کے دن کا خوف، رب کائنات کا انصاف اور اس کا عدل اور اس کا فیصلہ ان کے سامنے ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم کچھ بھی کریں گے، کسی بھی صورت میں ہم کو نجات نہیں مل سکتی الا یہ کہ ہم رب کائنات کی تابعداری اختیار کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی تابعداری اختیار کرنے، اپنی فرما برداری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی مسجدیں ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چند صاحب ایمان، چند مسلمان آ کر کے
رب کائنات کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یعنی اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن مجید اور حدیث رسول کو آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں رب کائنات ان پر سکونت نازل فرماتا ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رب کائنات کی رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہاری رہنمائی اس چیز کی جانب نہ کر دوں جس کو انجام دینے کے نتیجے میں رب کائنات تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا کہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ ہماری رہنمائی کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ جب پریشانی ہو، سردی کا موسم ہو، ٹھنڈا پانی ہو، گرمی کا موسم ہو، گرم پانی ہو، یا گھروں سے نکل کر کے مسجدوں تک آنا دشوار ہو جائے، حالات اچھے نہ ہوں، بیماریوں نے گھیر رکھا ہو، اس کے باوجود انسان وضو کا اہتمام کرے، باقاعدہ مسنون طریقے پر وضو کو انجام دے، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں تک بار بار جائے آئے، یہ جانا آنا، یہ پیدل چلنا، یہ قدم بڑھانا رب کائنات کی عبادت اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، یہ انسان کے لیے کفارہ سیئات ہے۔ بشری تقاضے سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کے نتیجے میں رب کائنات معاف فرما دیتا ہے، اور فرمایا وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں، ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل خرج الى مسجد من مساجد اللہ، جو اللہ رب العالمین کے گھروں یعنی مسجدوں میں سے کسی مسجد کی جانب نکلے اور نماز کے قیام اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے مسجد کی جانب بڑھے۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر بڑی قیمتی بات کہی ہے، فرمایا اذا رأیتم الرجل، اگر کوئی آدمی تم دیکھو کہ مسجدوں میں حاضر رہتا ہے، یعتاد المسجد، مسجدوں کا عادی ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، بار بار مسجدوں میں آتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، رب کائنات کو یاد کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں نمازوں کے قیام کا اہتمام کرنا، یہ ایمان کی دلیل ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کے پس منظر میں 2 منٹ کے اندر تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں، آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلک و مذہب کی تفریق کے بغیر غیر مسلموں سے بھی ایسا رابطہ بنائیں کہ غیر مسلم بھی آپ کی مسجدوں کی ایکٹیویٹی کو دیکھنے کے بعد عش عش کرنے پر مجبور ہو، یہ دیکھ کر کے گواہی دینے پر مجبور ہو کہ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو جائے، کتنا بھی لاپرواہ ہو جائے، کتنی بھی سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے، لیکن یہ 5 وقت میں رب کائنات کو آ کر کے اس کے آگے جھک کر کے اپنے آپ کو سجدے اور رکوع میں ذلیل کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں۔ دوسری قومیں ہمارے ساتھ کیا وتیرہ اختیار کر رہی ہیں، ہمارے خلاف کیا سلوک کیا جاتا ہے، کون سے قوانین بنائے جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں تشویش کا باعث ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں جو حکم دیا گیا وہ رب کائنات کا حکم ہے
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرو۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر مشکلات آ گئیں، آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں، تو آپ وہی وتیرہ اختیار کریں جو وتیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا کہ جب آپ کو پتہ چلتا تھا کہیں تیز و تند ہوائیں آئی ہیں، زلزلہ آیا ہے، تو آپ سارا کام کاج چھوڑ کر کے مسجدوں کی جانب رجوع کر کے اللہ رب العالمین کے آگے جھک جاتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، صبر و تحمل سے کام لیتے تھے، اور اپنے سامنے یہ حقیقت رکھتے تھے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے دعا سب سے مضبوط ہتھیار ہے، مسلمانوں کے لیے صبر و تحمل اور نمازوں کے ذریعے رب کائنات کی خوشنودی کو حاصل کرنا سب سے مضبوط ہتھیار ہے۔ اقلیت کے کیا فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزاریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کا رجسٹریشن کرانے کی راہیں ہموار کی جائیں، ان کے نقشے پاس کرائے جائیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مسجدوں کو آباد کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں زمین پر قبضہ کر کے مسجدیں تعمیر کی جائیں، پھر جب کارروائی ہو تو مسلمان تلملا اٹھے، غلط انداز کی باتیں کرے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ فقہ الاقلیات کو سمجھیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ رب کائنات نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا، فرمایا ان العہد کان مسئولا، اے مسلمانوں سن لو کہ عہد و پیمان جو تم جس ملک میں، جس شہر میں، جس آبادی میں رہتے ہو، اس آبادی اور ملک کا جو نظام ہے اس کے ساتھ تم نے جو عہد و پیمان کر لیا ہے، یہ عہد و پیمان آخرت میں تمہاری مسئولیت ہے۔ آخرت میں اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ قوانین اگر اسلام کی بنیادوں سے ٹکرانے والے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ان کا پاس و لحاظ رکھنا مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے۔ اگر رکاوٹیں آتی ہیں تو ڈائیلاگ کا دروازہ، بات چیت کا دروازہ، لوگوں سے عہد و پیمان کرنے کا دروازہ، بوقت ضرورت میمورنڈم پیش کرنے کا دروازہ، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ، یہ سارے کے سارے اسالیب موجود ہیں۔ مسلمان ایک باعزت شہری بن کر کے زندگی گزارے، باعزت شہری بن کر کے یہ ثابت کرے کہ ہمارے پرکھوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں جس انداز سے قربانیاں پیش کی تھیں اس کی کوئی مثال دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ رب کائنات ہم کو اپنے اسلاف کی تعلیمات کو، ان کی تاریخ کو، مساجد کے کردار کو یاد رکھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔